سعید اختر صدیقی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ہمارے غروب و اذان کو منعقد کر رہے تھے۔ حضرات محترم، آج کا یہ خوبصورت اجتماع عرس پاک خواجہ خواجگان خواجہ محمد الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ عبدالرحمن صاحب بغاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے تایا جان مولانا محمد سمیع صاحب کے سال ثواب کے لیے بھی ہے، اور ہماری پھپھو صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی سال ثواب کی محفل بھی ہے۔ میں تمام حضرات بالخصوص علماء کرام اور قبلہ صاحبزادہ صاحب عمیر ہاشم صاحب کا بے انتہا مشکور ہوں کہ ہمارے اس کٹن راستے سے مشکل سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، ان کا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں اب انتہائی ادب سے ملتمس ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ عمیر ہاشم صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمیں محظوظ فرمائے اور اپنے کلمات سے بھی ہم کو مستفید فرمائے۔ جناب صاحبزادہ محمد عمیر ہاشم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بغار شریف، دربار عالیہ بغار شریف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب كريم يا رب غفور يا رب رحيم يا الله اے خالق اے مالک اے رازق یہ جو محفل عرس کی محفل کا انعقاد ہوا ہے یا رب کریم جو صاحب عرس ہے یا اللہ ان کے مزار پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرما اور جو ان کے مرشد گرامی ہیں ان کے مزار پر بھی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور یا رب کریم ہمیں اپنی بندگی نصیب فرما یا رب کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما محبت رسول اور محبت مرشد عطا فرما میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات اور سورہ یونس میں سے چند آیات تلاوت کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ جلدی کرو تیزی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف یہ زندگی بڑی محدود ہے جو ایک جان دنیا میں آ گئی اسے جانا ہی جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور پھر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہنے والی ذات تو رب کی ذات ہے باقی ہر شے کو فنا ہے تو بڑی محدود زندگی ہے بچے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں شاید ہم بوڑھے ہوں گے بوڑھے ہوتے ہیں پھر بھی حوث ختم نہیں ہوتی کوئی گھر بنا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے موت کی طرف دھیان نہیں لیکن بڑی محدود زندگی ہے اور ہر چیز کی میجرمنٹ ہے کوئی سینٹی میٹر میں کوئی میٹر میں کوئی کلو میٹر میں
زندگی کی میئرمنٹ سانسوں سے ہے، کوئی سانس اندر گیا تو باہر نہیں آیا، باہر آیا تو اندر نہیں گیا، تو بڑی محدود زندگی ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی کرو، وقت بہت قلیل ہے، وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف۔ اور آگے بتایا گیا، تشبیہ دی گئی کہ وہ جنت کتنی وسیع ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ جنت جو اتنی وسیع ہے کہ دنیا اور آسمان کے ارض و سما کو اگر آپ سوچیں، اس لیے بتایا گیا کہ انسان ذہن میں نہیں لا سکتا کہ یہ زمین اور آسمان کتنے وسیع ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو اس سے بھی وسیع ہے۔ اعدت للمتقین، اور کن کے لیے بنائی گئی؟ متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی۔ متقین کی نشانیاں باقی جگہ بھی بتائی گئی کہ جو ایمان لاتے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ مختلف بتایا گیا۔ اب آگے متقین کی ان کو تشریح کی کہ کون ہے یہ متقین؟ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور غمی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور متقین تو وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، جب ان کو غصہ آ جائے تو غیظ و غضب نہیں کرتے بلکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ تو ایک دفعہ ان کا پڑوسی جو ہے اس پہ تھوڑی تنگی آ گئی، تو اس نے اپنے گھر کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش کوئی ایسا سبب ہو جائے کہ حضرت سعید کی قربت میں ہی، ان کے پڑوس میں ہی مجھے گھر ملے اور میں اسی گھر میں رہوں۔ تو یہ بات ان کو پتہ چلی، تو وہ خود ان کے گھر چلے گئے، اور جتنی وہ ان کو تنگی تھی وہ دور کی، اور کہا کہ آپ یہیں رہیں۔ پھر ان کی ایک اور عادت تھی کہ وہ محفل میں بیٹھتے تھے، اگر سمجھتے کہ کوئی سائل ہے، کوئی کسی ضرورت سے آیا ہے، تو چراغ جو ہے وہ گل کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے جو سائل ہے اپنی ضرورت بتائے، تاکہ اس کو نہ بتانے میں شرمندگی ہو، نہ کل کہیں بازار میں یا کہیں مسجد میں ملے تو شرمندہ ہو، اندھیرے میں اس کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اور صحابی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر روزانہ ایک گھر میں رات کے اندھیرے میں، اسے پہلے نہیں پتا کہ حضرت عمر ہے، ایک شخص ایک گھر میں جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد وہاں سے باہر آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو وہ اس ٹو میں لگے کہ یہ کون شخص ہے۔ بعد میں ان کو جب تحقیق کی تو پتا چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تو وہ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو گھر میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو بالکل اپاہج ہو چکی ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ان سے پوچھا کہ یہ شخص جو آپ کے گھر میں آتا ہے آپ جانتی ہیں کون ہے اور کیوں آتا ہے؟ تو ان بڑھیا نے فرمایا کہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون شخص ہے، لیکن جب سے میں اپاہج ہوئی اور کوئی کام نہیں کر سکتی تو یہ ایک شخص ہے جو آتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، سارے کام کر کے خود بخود چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو یہ عظمت ہے، عظمت صحابہ، اور یہ اصل دین ہے ہمارا۔ اور اسی دین کی وجہ سے، اور پھر جو آگے سلسلہ چلتا ہے صحابہ کے بعد اولیاء کا، تو یہی نصیحت ہے، یہی تعلیم ہے۔ تو آگے جس طرح میں نے سورہ یونس کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ
کہ جان رکھو، یاد رکھو کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا اپنا ذہن پیچھے لے جائیں اور اس واقعے کی طرف لے جائیں کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، تو انسان کی جب تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے کو جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے جنوں کی تخلیق ہو چکی تھی، تو فرشتوں نے کہا، ان کو وہ پہلے والا تجربہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو زمین میں جا کر فساد برپا کر دے گا، لیکن رب نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب تخلیق ہوئی اور حکم ہوا کہ سجدہ کرو اس کو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک جو جنوں میں سے تھا اکڑ گیا، اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ نافرمانی کی تو وہاں سے نکال دیا گیا، مردود ہو گیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات مانگی۔ اس نے کہا یہ جو انسان آپ دنیا میں بھیج رہے ہیں، میں اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ کروں گا، چند ہی رہ جائیں گے جو آپ کی طرف ہوں گے۔ تو اس آیت میں جو ذکر ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس ازل سے دنیا میں دو گروہ چلے آ رہے ہیں، ایک اللہ والے اور ایک اس شیطان کی راہ پر چلنے والے۔ جو اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ الذین آمنوا یتقون، اور یہ تو وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ان کے لیے تو دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سورہ حامیم السجدہ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ذکر ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر ڈٹ گئے اس پر۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ دنیا میں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو پھر جب وہ دنیا سے جائیں گے تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے، سنانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون